ان 3 انبیاء کا تذکرہ ہے اور ان کے مخصوص اوصاف 2 لفظوں میں بیان کیے گئے، اولی الایدی والابصار، یعنی یہ تینوں قوت عملی اور قوت نظری، قوت فکری، ان دونوں کے حامل تھے۔ قیادت کے لیے سب سے زیادہ درکار مشترک اوصاف کے علاوہ یہ 2 وصف۔ اگر قائد غیر معمولی فکری قوت کا تو حامل ہو لیکن عملی قوت کا نہ ہو تو کامیاب طریقے سے قیادت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ذکاوت مفرطہ نہیں دی، یعنی بہت زیادہ فلسفیانہ عقلی منہ شگافی یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دی، اس لیے کہ اگر عقلی قوت حد سے زیادہ ہوتی ہے تو عملی قوت کمزور ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اعتدال و توازن انبیاء کی سیرت میں ملتا ہے، اور سب سے زیادہ جو محفوظ ہے سیرت وہ ہم سب جانتے ہیں، خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ علیہ، اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لفظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، ہر فیصلہ جو آپ نے کیا، وہ اعلیٰ ترین درجے کی قوت نظری و فکری، قوت عقلی اور قوت عملی کا نمونہ ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں بھی اور تاریخ انسانیت میں بھی جن لوگوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کی قیادت کی ہے کامیاب، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں نمایاں طور پر یہ 2 اوصاف۔ ہمارے ملک میں برصغیر میں بھی جو ملت اسلامیہ میں قائدین پیدا ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں پیدا ہوئے، بہت زرخیز ہے ہماری تاریخ، بہت زرخیز ہے یہ خطہ زمین، ان اکابر و اسلاف اور عظیم قائدین کے اس دور میں بہت ہی شاید بھرپور وارث تھے ہمارے سب کے ممدوح محبوب حضرت مولانا سید محمد ولی اللہ۔ مجھے بھی زندگی کے آخری چند سالوں میں بہت قریب سے ان کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور بہت سی باتیں تنہائیوں میں ان سے اس طرح کی ہوئیں جو بہت قریبی ساتھیوں کی تو یقیناً ہوئی ہوں گی، مجھ سے بہت زیادہ قریبی ساتھی اور قدیم رفقا ان کے تھے، تو ہر گفتگو میں یہ احساس میرے اندر مزید طاقتور ہوتا تھا کہ بہت قابل قدر ہے یہ شخص، اور اس لیے خاص طور پر قابل قدر ہے کہ وہ قوت فکری اور علمی، قوت عقلی، قوت نظری اور قوت عملی، ان دونوں کے جامع تھے۔ دوسرے، قائد کو جمال اور جلال دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی قائد سراپا جمال ہو، وہ بھی چیلنجز کا مقابلہ اپنی جمالی طبیعت کے غلبے کی وجہ سے شاید کبھی کبھی نہ کر سکے، اور جو صرف سراپا جلال ہو وہ بھی حکمت اور دانشمندی اور صبر و تحمل کے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کامیاب ثابت ہو۔ تو قیادت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دانشمندی اور بالغ نظری بھی ہو، اور حق گوئی اور بے باکی بھی ہو، جرأت اور حوصلہ بھی ہو۔ خصوصاً ہمارے اس دور میں تو
یہ بڑی زبردست تقسیم اور افسوسناک تقسیم